رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اس کی آواز تھوڑا بڑھائیے، میں مائک دور رکھتا ہوں نا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین، واصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، مجلس اعضاء اور میڈیا اس عنوان پر تیسرے مرحلے کی گفتگو آپ کی خدمت میں ارسال کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے میں زیادہ تیزی سے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ گفتگو اب تک اس مرحلے تک میں لے آیا کہ ایک میڈیا اللہ نے بنایا تھا، بڑا میڈیا پلیٹ فارم، وہ ہے خانہ کعبہ، جو آج تک قائم ہے اور اسی شان سے قائم ہے۔ اس کی افادیت میں کہیں کوئی کمی نہیں آئی، صرف اس کا دھارا موڑ دیا گیا ہے۔ دوسرا میڈیا رسول نے قائم کیا تھا مسجد نبوی کا، اس کو حکومت نے استعمال کر رکھا ہے اس طرح کہ خطبہ جمعہ امام جمعہ نہیں دے گا، بلکہ جو حکومت لکھ کے دے گی وہ خطبہ پڑھا جائے گا۔ خطبہ جمعہ جو حکومت لکھ کے دے گی وہ خطبہ پڑھا جائے گا، جو امام محسوس کر رہا ہے ضرورت وہ خطبہ نہیں دے سکتا۔ اور اگر ترمیماً اگر کوئی ایک جملہ الگ سے کہہ دے اور خدا نخواستہ اس کے منہ سے نکل جائے کہ اہل بیت پر بھی درود واجب ہے، تو جمعے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، باقاعدہ اس کی ویڈیو کلپ موجود ہے، اور مطلب جسے کہتے ہیں کہ زندہ آئیے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ تو اس طرح سے اس میڈیا کو بھی حکومت نے اپنے مقاصد کے لیے کیپچر کر دیا۔ یہ دو میڈیا مقید کر دیے گئے۔ رسول نے ان دونوں سے بلند ہو کر ایک ون ٹائم میڈیا بنایا تھا غدیر کا۔ بے توجہ ہے؟ اور کل جہاں تک بات میں نے پہنچائی تھی کہ اس ون ٹائم میڈیا کے ذریعہ رسول یہ چاہتے تھے کہ دنیا نہ چاہے کہ یہ پیغام پہنچے مگر پہنچے۔ نئی جملہ پہنچا سکا۔ دنیا نہ چاہے کہ یہ پیغام پہنچے مگر پہنچے۔ اسی مگر
پہنچانے کے لیے رسول نے پیغام تو پہنچایا گھنٹے 2 گھنٹے میں، مگر مبارکبادی کے لیے 3 دن روک دیا۔ بھائی توجہ ہے، 3 دن مبارکبادی کے لیے رسول نے اس قافلے کو روک دیا۔ یہ 3 دن سے مبارکبادیاں ہوتی رہی اور کچھ نہیں۔ اور کریں آپ، پیغام تو گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں پہنچ گیا تھا۔ رسول کی کل تقریر اور کل لب لباب جو ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے ہی کا ہے۔ پھر اہتمام منبر ہے وغیرہ وغیرہ، وقت نہیں کی تفصیل میں جاؤں، ٹھیک ہے، مگر 3 دن روک دیا۔ اس سے فائدہ معلوم ہے کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کبھی کسی مولوی کو مجلس میں لیٹ پہنچتے دیکھا ہے؟ دیکھیں آپ جانتے ہیں میں مثال لینے میں بڑا بے باک ہوں، اور میں مثال زندہ ہی دیتا ہوں، مردہ مثال میں مجھے خود مزہ نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد یہ مثالیں اور بھی جگہ پر ہیں۔ بارات لیٹ پہنچے، مولوی لیٹ پہنچے، اور کریں آپ اس شعبے کے تمام لوگ جو ہیں، اب بہت سارے شعبے ہیں کہاں تک گناؤں، لیٹ پہنچے تو اس پروگرام سے متعلق جتنے لوگ ہوتے ہیں سب اس مولوی سے پوچھتے ہیں لیٹ کیوں ہو گئے ہیں؟ اسے صرف ایک ہی جواب دینا ہے کہ ٹرین لیٹ ہو گئی، مگر یہ جواب اسے 50 آدمی کو دینا پڑتا ہے۔ میزبان ملے، ارے قبلہ لیٹ کیسے ہو گئے؟ بھئی ٹرین لیٹ ہو گئی۔ میزبان کے دوست ملے، وہی پوچھ رہے ہیں کیوں لیٹ ہو گئے؟ ٹرین لیٹ ہو گئی۔ غور کریں آپ، تو یہ وہ پریکٹیکل ہے کہ جو آپ کی زندگی میں ہے، ہر آدمی پوچھتا ہے۔ یہ مشہور بھی ہو جائے کہ مولانا کی ٹرین لیٹ ہے، تب بھی لوگ پوچھتے ہیں مولانا لیٹ کیوں ہو گئے؟ میں بات پہنچ رہی ہے؟ یہ مشہور ہو جاتا ہے آدھا گھنٹے میں مولانا مجلس کیوں نہیں شروع ہو گئی؟ بھائی ٹرین لیٹ چل رہی مولانا کی، سب جانتے ہیں۔ پھر بھی جب مولوی نظر آتا ہے تو یہ پوچھنا فرض سمجھتے ہیں کہ قبلہ آپ لیٹ کیوں ہو گئے؟ اسے بتانا پڑتا ہے کہ ٹرین لیٹ ہو گئی۔ 3 دن قافلے کو رسول نے لیٹ اسی لیے کیا۔ میں بات پہنچنی چاہیے۔ ٹائمنگ کے حساب سے قافلے کی جو ٹائمنگ اس زمانے میں بندی تھی، قافلے کو 3 دن پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ 3 دن قافلہ لیٹ ہو گیا۔ توجہ ہے، نہ موبائل کا زمانہ، نہ ایسا کوئی ریلوے ٹائم ٹیبل۔ اس وقت بڑے خدشے ہوتے تھے، قافلہ لوٹ لیا گیا، قافلہ ریگستانی طوفان کی زد میں آ گیا، لوگ مر گئے، راستہ بھٹک گئے۔ ایسا تو نہیں مدینے والا یمن پہنچ گیا، یمن والا افریقہ پہنچ گیا۔ یہ ہوا کیا؟ اور جب 3 دن بعد لوگ مدینہ میں داخل ہوئے، یمن والے یمن میں، شام والے شام میں، ہر ایک نے پوچھا بھائی لیٹ کیوں ہو گئے، کہاں رہ گئے؟ تو جو بتانا نہیں چاہتا تھا اسے بھی کہنا پڑا، علی مولا بنا دیے گئے۔ رسول نے اس ون ٹائم میڈیا میں حساسیت کہاں سے پیدا کر دی؟ اور کر رہے ہیں آپ، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ راوی حدیث غدیر کے ہیں کسی حدیث کے نہیں۔ 500 صحابہ، 1000 سے زیادہ تابعین، غور کر رہے ہیں آپ، یہ حدیث غدیر کے راوی ہیں۔ زمانہ 1400 سال میں حدیث غدیر کو جھٹلا نہیں سکا، معنی بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد، معنی بدلنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بات
مشتہر ہو چکی تھی، اور اسی دن سے طے کرنے والے نے طے کر لیا تھا کہ یہ حق ہم علی تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ کسی اور دن نہیں طے ہوا، اسی دن طے کر لیا گیا۔ اچھا، یہ جو اس دن طے کیا گیا، اس کا پیش خیمہ پہلے سے بن رہا تھا، اس کا پیش خیمہ پہلے سے بن رہا تھا۔ اگر پہلے سے پیش خیمہ نہ بن رہا ہوتا تو تبوک کی واپسی میں رسول پر جان لیوا حملہ کیوں ہوتا؟ اور کریں آپ، یہ جان لیوا حملہ رسول پر کرنے والے کفار نہیں تھے، اور رسول نے ان منافقوں کا نام بتا بھی دیا، اور پوچھنے والا ساری زندگی پوچھتا رہا کہیں میرا نام تو رسول نے نہیں لیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد اور جناب حذیفہ یمانی بہت کھل کے کہتے تھے رسول نے ہر ایک کا نام بتایا ہے، مگر یہ کہہ دیا ہے کہ بتانا نہیں۔ تو 2-3 بار کے بعد کہنا ہی پڑا، نہیں بتایا تو میرا نام بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد یہ پیش خیمہ پہلے سے تھا۔ غدیر میں یہ طے کر لیا گیا کہ یہ حق علی تک جانے نہیں دیں گے۔ اب میں کہاں تک اپنی بات پہنچاؤں، مجھے جلدی چلنا ہے اور باتیں بہت سی کرنی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رسول نے آخری وقت، رسول کا حج آخر ہے، یہ بات کئی مہینے پہلے کھل چکی ہے۔ جب رسول یہ کہیں کہ میں بہت بیمار ہوں تو ظاہر ہے کہ اندازہ تو ہوگا نا کہ واقعی رسول کا حج آخر تھا، کیونکہ اب 28 صفر اور کہاں 10 ذی الحجہ، زیادہ دن تو نہیں۔ رسول نے کہا ذرا قلم و دعوات لے آؤ تاکہ میں کوئی تحریر لکھ دوں۔ کیوں کہا گیا رسول ہذیان بک رہے ہیں؟ کیونکہ جانتے تھے کہ رسول کاغذ پہ بھی غدیر لکھیں گے۔ بڑا قیمتی جملہ ضائع کر دیا۔ سمجھ رہے تھے لوگ کہ رسول کاغذ پر بھی غدیر لکھیں گے، لہذا کہہ دیا کہ رسول نعوذ باللہ ہذیان بک رہے ہیں۔ ان الرجل لیہجر، اٹھائیے قرآن، اس لہجے پر گفتگو کرنے والے کو رسول نے، قرآن نے مسلمان ہی نہیں مانا ہے۔ غور کریں آپ، قرآن نے کہا ہے کہ جو بھی میرے رسول سے اس لہجے میں گفتگو کرے گا ہم اس کے سارے اعمال ضبط کر لیں گے۔ تو جب اعمال ضبط ہو گئے تو اس کے پاس بچا کیا لفظ ہے وہاں؟ حبط کا، کہ اعمال حبط کر لیں گے۔ مگر اب پھر حبط کا بھی ترجمہ بتانا پڑے گا، اس لیے میں نے ضبط کا لفظ استعمال کیا۔ اس کے سارے اعمال سیز کر لیے جائیں گے جو رسول سے اس لہجے سے گفتگو کرے گا۔ مگر کرنے والے نے کی، پیش خیمہ وہی تھا، نہیں لکھنے دیا رسول کو۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد بعد رسول علی کے حق کے اوپر قبضہ کر لیا گیا۔ یہ میں ایک ایک کتاب ہے جو ایک ایک جملے میں پڑھ رہا ہوں۔ حق پہ رسول کے، علی کے قبضہ کر لیا گیا۔ جانتے تھے کہ علی خاموش رہیں گے، اس لیے کہ رسول جھوٹ نہیں بولتا۔ جانتے تھے کہ علی تلوار نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ علی کے یہاں رسول کی وصیت محفوظ ہے۔ یہ جانتے تھے، اسی لیے یہ جرأت ہوئی۔ اور کریں آپ، اسی لیے یہ جرأت ہوئی، اور کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس کے بعد دوسرا اہم ترین جو کام کیا گیا وہ یہ کہ اہل بیت سے ان کا حق فدق لے لیا گیا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بہت جلدی بڑھنا چاہوں گا۔ فدق کیوں چھینا گیا؟ مولا کائنات نے کہا کہ رسول کی وفات کے وقت ہمارے پاس، ہم اہل بیت کے پاس
کچھ بھی بچا ہوا تھا پراپرٹی کے طور پر یا ملکیت کے طور پر تو صرف فدق تھا، اور فدق بھی چھین لیا گیا۔ صرف یہی مت ٹھہریے گا، علی اولاد علی یا معصوم عالم سے ایک طرف فدق لے لیا گیا، اسے یہاں ٹھہریے، روکیے گا۔ وہ مولائے کائنات جو بدر سے لے کے حنین تک کئی درجن جنگیں جتا چکے ہیں اسلام کو، بعد رسول کسی ایک جنگ میں بھی بھیجے نہیں جاتے۔ کیوں؟ آپ بتائیے کہ کسی ایک جنگ میں بھی، میں مثال لینے میں تو بے باک ہوں، کبھی کبھی دیکھیں کوئی مثال 100% جو ہے وہ صادق نہیں آتی، مگر یہ ہے کہ مثال کا اپروچ بتا دیتا ہے۔ کوئی بھی کیپٹن 10 میچ جتائے اور 11ویں میچ پہ اسے بٹھا دیا جائے، پورا ہندوستان پوچھتا ہے کہ نہیں اسے کیوں بٹھا دیا گیا ہے، اور بعد میں وہ میچ جیتے کہ ہارے کہا یہی جاتا ہے اس کا بٹھانا سیاسی تھا۔ بات تو پوری کر دی بھائی، میں پورا ہندوستان لکھتا ہے کہ اس کا بٹھایا جانا سیاسی تھا، ورنہ وہ پورے فارم میں تھا۔ تو وہ مولائے کائنات جو فل فارم درجنوں جنگ جتا چکے ہو، انہیں بعد رسول صرف اس لیے جنگوں میں بھیجا نہیں گیا کہ اگر علی جتائیں گے تو علی پہچانے جائیں گے۔ میں بات پہنچ رہی ہے، علی پہچانے جائیں گے، اور ان کے مد مقابل کسے بھیجا جا رہا ہے؟ خالد ابن ولید کو، جو بدر میں اسلام کا مقابل تھا، احد میں اسلام کا مقابل تھا، توجہ ہے، خندق میں اسی طرف تھا، خیبر میں یہودیوں کی سازشوں میں شریک تھا، آیا کب ہے؟ فتح مکہ کے بعد۔ اسے سیف اللہ بنا دیا گیا، آگے کر دیا گیا، کیوں؟ تاکہ علی کے مرتبے کو چھپایا جا سکے، اسلام کی پہچان مٹائی جا سکے، ایک، اور دوسرے کہ علی کو جنگ کے وہ حقوق نہ دینے پڑے۔ اور کیا آپ نے؟ 2 وجہ۔ پھر تیسری وجہ پہ آئیے، اگر علی کے پاس مال غنیمت کا اثاثہ آتا ہے تو اب تک علی نے کیا کیا؟ بدر میں آیا، احد میں آیا، خیبر میں آیا، خندق میں آیا، علی نے کیا کیا؟ فقراء و یتیم میں بانٹا، اور بانٹنے والے ہاتھ بھی پہچانے جاتے کہاں ہے نا؟ ایک صلوات پڑھے محمد پہچانے جاتے ہیں۔ زمانہ جانتا تھا کہ اگر علی کو حقوق مل گئے تو علی کھائے گا نہیں مگر پہچانا جائے گا۔ اور کر رہے ہیں آپ؟ شہزادی کونین فدق لینے کیوں گئیں؟ دربار میں کیوں گئیں؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ بہت ہو جب صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ دوسرا میڈیا جو رسول نے کریٹ کیا تھا مسجد نبوی کا، وہاں ایک سوشل میڈیا خود بخود اس مجمع میں کریٹ ہوا، وہ تھا محدثین کا۔ وہ مہاجرین بھی تھے محدثین، انصار بھی تھے محدثین، جو ایک ایک حدیثیں لکھتے تھے، آیتیں یاد کرتے تھے، اور رسول نے اس میڈیا کو اپریشیٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ میڈیا اچھا خاصا اسٹرانگ ہو گیا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو حدیثیں سنانے لگے تھے، بتانے لگے تھے، فخر کرنے لگے تھے کہ یہ حدیث رسول نے مجھ سے بیان کی ہے، اور اس حدیث کے رسول نے بیان مجھ سے کی ہے تو افتخار کی بات ہے، اور گواہ اس کے فلاں 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 ہیں، تاکہ حدیث اور اسٹرانگ ہو جائے، فخر کرنے لگے تھے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ جب جناب معصوم عالم سے ان کا فدق لے لیا گیا
ایک بات عرض کر دوں، شہزادی کی نگاہ میں فدق کی کیا بہت بڑی اہمیت تھی؟ نہیں تھی۔ اس کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ وہ بی بی جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے خیرات کر دے، سورہ دہر گواہ ہے، اب کسی روایت کا مسئلہ نہیں، سورہ دہر گواہ ہے، جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے خیرات کر دے، اس کی نگاہ میں فدق کی کیا حیثیت ہے؟ جو اپنا لباس عروسی دوسرے دن خیرات کر دے، اس کی نگاہ میں فدق کی کیا حیثیت ہے؟ مگر زہرا مطالبہ فدق کے لیے گئی کیوں؟ صرف گئی اس لیے تھی تاکہ غدیر کے باغیوں کو پہچانوایا جائے۔ میرا جملہ رائے گا نہ کرو عزیزو، صرف اس لیے گئی تھی کہ غدیر کے، دیکھیے ایک سمبولک ورڈ ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے، غدیر کے باغیوں کو پہچانوایا جائے، اس لیے گئی تھی۔ مسئلہ فدق نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی بہت بڑا نام ہے اور شیعہ رائٹر نہیں ہے، مفسر ہے، محدث ہے، نہج البلاغہ کا شارح ہے، بہت بڑا نام ہے۔ ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد درمیان درس، آئیے قبلہ بھائی، ٹائم بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، مجھے بہت سی گفتگو کرنی ہے۔ استاد یہ بتائیں کہ شہزادی کونین کا حق فدق پر تھا کہ نہیں تھا؟ استاد نے کہا تم پڑھنے آئے ہو، پڑھو، ان سب باتوں میں مت پڑھو، ان سب باتوں میں مت پڑھو، تعلیم حاصل کرو، پڑھو۔ نے کہا نہیں استاد، بس میں ہاں نہیں میں تو پوچھ رہا ہوں۔ اس نے تو جواب ہی نہیں دیا، پھر پوچھا، استاد صرف یہ بتا دیجئے کہ ان کا حق تھا کہ نہیں، اس لیے کہ وہ بھی صدیقہ ہیں۔ غور کریں آپ، ان کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ بہت توجہ سے سنیے گا جملہ تاکہ میں میڈیا سمجھا سکوں۔ انہوں نے کہا نہیں ان کا حق تھا۔ اب کوئی سوال نہ کرو، پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ استاد آپ نے تو اور زیادہ مشکل میں پھنسا دیا، کہہ دیتے حق نہیں تھا تو بات ختم ہو جاتی، اور میں پڑھنے میں جی لگاتا، اب آپ نے کہہ دیا ان کا حق تھا یہ کہہ دیا، تب تو یہ ضرور پوچھوں گا کہ پھر سامنے والے نے دیا کیوں نہیں؟ انہوں نے نام بنا ڈسکس کی ہے، میں تو احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں۔ سامنے والے نے پھر وہ حق ان کو دیا کیوں نہیں؟ رسول کی بیٹی تھی، صدیقہ تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ حق پر تھی، تو پھر سامنے والے نے دیا کیوں نہیں؟ تو استاد نے فرمایا تم بڑے بے وقوف ہو، اتنا نہیں سمجھ رہے ہو، زہرا نے فدق کا قضیہ پیش کیا تھا، اگر سامنے والا زہرا کی دلیلوں پر انہیں فدق دے دیتا تو دوسرے دن زہرا انہی دلیلوں کی بنیاد پر علی کا حق ثابت کر دیتے۔ بھائی توجہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اگر دے دیتے تو وہی ایویڈنس بنتا، وہی پروف بنتا، وہی دلیل بنتی، اور دوسرے دن زہرا علی کے حق کا مطالبہ کرنے پہنچ جاتی۔ بی بی کیا حق مل گیا؟ کہ نہیں، حق ملا تو نہیں۔ اب پہچانیے میں جہاں تک لانا چاہتا تھا، ہمیں حق ملا تو نہیں، مگر مہاجروں انصار میں بیٹھے ہوئے حدیثوں کے اس سوشل میڈیا کے حوالے ہم نے سارا قضیہ کر دیا، اب قیامت تک یہ دعویٰ مرے گا نہیں۔ ہائے ہائے،
کہ زہرا نے خطبہ دیا تو ایک خطبہ مہاجرین کو خطاب کر کے دیا، ایک خطبہ انصار کو خطاب کر کے دیا۔ میں نے بہت سی باتیں ہنس کر دی جلدی کی وجہ سے، اور اس کے بعد زہرا نے جب سامنے والے نے کہا اپنی دلیل مضبوط کرنے کے لیے ہم تو حدیث پر عمل کریں گے، جو رسول کی حدیث ہے کہ آل رسول کا کوئی حق نہیں بنتا، ہم اسی حدیث پہ عمل کریں گے، نحن معاشر الانبیاء والی حدیث۔ زہرا نے کہا ہے مہاجر و انصار یہ حدیث تم نے سنی ہے؟ کیا ڈسکس کیا، کیا بحث کی ہے، خدا کی قسم کیا جرح کی ہے زہرا نے۔ اے مہاجر و انصار تم نے یہ حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، لا واللہ ہم نے یہ حدیث نہیں سنی ہے۔ یہ ثبوت لے کے اس حدیث کو جھوٹا کر دیا، کیونکہ اصول حدیث میں اسے خبر احاد کہتے ہیں۔ جس حدیث کا کوئی اور گواہ نہ ہو وہ خبر احاد ہے، ضعیف ہے، جھوٹی ہے۔ ایک تو یہ ثبوت فراہم کر دیا، تم نے نہیں سنا، صرف اس نے سنا۔ پھر زہرا نے کہا عجیب بات ہے، رسول نے حدیث پڑھی، وراثت کی، اور وارث کو نہیں حدیث بتائی، غیر وارث کو بتائی۔ بھائی پراپرٹی کی بات ہوگی اگر آپ کے، تو آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ میری پراپرٹی یہ ہے، یا پڑوسی کو بتائیں گے کہ میری پراپرٹی یہ ہے؟ اور کر رہے آپ تو اس طرح زہرا نے کنڈم کیا اس حدیث کو دو طریقے سے۔ پھر تیسری بات رکھی کہ اچھا ایک حدیث میں سناتی ہوں، تم لوگ بتاؤ یہ حدیث ہے کہ نہیں۔ زہرا نے کہا میرے بابا نے فرمایا ہے کہ جو حدیث قرآن سے میل نہ کھائے وہ جھوٹی ہوتی ہے۔ یہ حدیث تم لوگوں نے سنی؟ مہاجر نے بھی کہا ہم نے سنی، انصار نے بھی کہا کہ ہم نے سنی۔ پھر تیسری دلیل سے کاٹا کہ حدیث وہ سناؤ جس کے لوگ گواہ ہوں۔ اور کر رہے ہیں آپ، حاکم وقت کو تیسری دلیل سے جرح میں کاٹا۔ کہا میں یہ حدیث سنا چکی، تم تصدیق کر رہے ہو کہ رسول نے یہ کہا کہ جو میری حدیث ٹیلی نہ کرے قرآن سے اسے دیوار پہ دے مارو، نقلی ہے، بیکار ہے۔ کہا زہرا یہ صحیح ہے یہ حدیث۔ اب زہرا نے کہا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نبی لوگ نہ وارث بنتے نہ بناتے، یہ میرے بابا کی حدیث ہے، اور اٹھاؤ قرآن کہہ رہا ہے کہ داؤد نے سلیمان کو وارث بنایا۔ داؤد نے سلیمان کو وارث بنایا۔ وارث بنانے والا بھی نبی ہے، وارث بننے والا بھی نبی ہے۔ بتاؤ یہ حدیث مل رہی ہے آیت سے؟ کہا نہیں مل رہی، کا سمجھ لے جو حدیث آیت سے نہ ملے وہ جھوٹی ہے۔ حاکم وقت نے کہا چاہے جھوٹی ہو کہ سچی ہو میں تو عمل اسی حدیث پہ کروں گا۔ زہرا خاموش ہو گئی، مگر تاریخ کو وہ چہرہ دکھا دیا کہ پہچانو یہ وہی لوگ ہیں کہ جب میرے بابا نے چند دنوں پہلے، 4 دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ میں حدیث دے رہا ہوں، آؤ لکھ لو، تو اس نے کہا میرے لیے قرآن کافی ہے، آج قرآن دے رہی ہوں۔ کل بابا میرا حدیث دے رہا تھا تو کہا میرے لیے قرآن کافی ہے، آج میں قرآن دے رہی ہوں تو کہہ رہا ہے مجھے حدیث چاہیے، میں حدیث پہ عمل کروں گا۔ لہذا تاریخ نوٹ کر لے، محدث نوٹ کر لے، نہ یہ حدیث والے ہیں نہ یہ قرآن والے ہیں۔ اور کریں زہرا نے اس وقت کے میڈیا کے پاس یہ اپنا مقدمہ ایسا درج کرا دیا ہے کہ جب بھی کوئی مقام تحقیق میں اترتا ہے تو اس سے ایک قدم آگے جا نہیں پاتا۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، اب ان تاریخ کی طرف آپ کو لے جانا مقصود نہیں، آج بھی 21ویں صدی میں بھی جب
بحث آ کے حق زہرا پہ ٹھہرتی ہے تو زمانے کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ یہ جواب کہاں سے آیا ہے؟ زہرا نے اسی وقت کے سوشل میڈیا کے حوالے یہ پورا منظرنامہ کر دیا۔ غور کر رہے آپ، جسے صحیح نے بھی اپنے حساب سے لکھا، دوسری کتابوں نے بھی اپنے حساب سے لکھا، جس کے گواہ صحیح ستہ بھی ہیں اور مصنف ابن شیبہ بھی ہیں اور دوسرے افراد بھی ہیں۔ زہرا نے اس میڈیا کا فائدہ اٹھایا، حق ثابت کر دیا۔ اس کے بعد اہل بیت خانہ نشین ہو گئے۔ اب قبضہ مسجد نبوی پر بھی حکومت کا ہے، مسجد حرام پر بھی حکومت کا ہے۔ 25 سال گزر گئے، خطیب نہج البلاغہ کو ایک خطبے کا موقع نہیں ملا، اور جب زمانہ خطبے کا آیا بھی تو حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ مولائے کائنات کو اس وقت کا نیشنل نہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم مدینہ چھوڑنا پڑا۔ مدینہ اس وقت تک انٹرنیشنل پلیٹ فارم بن چکا تھا، میڈیا کا چھوڑنا پڑا، اور پھر علی نے دوسرا میڈیا پلیٹ فارم بنایا کوفہ۔ کوفے سے ہدایت شروع کر دی، مگر نہیں ہدایت کر سکے مدینے سے۔ حالات کی رسہ کشی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد عہد امام حسن آیا، امام حسن کو بھی بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ عہد امام حسین آ گیا، امام حسین کو بھی مسجد نبوی کا پلیٹ فارم نہیں چھونے دیا گیا، صرف اس لیے کہ اگر یہ اس پلیٹ فارم پر آ گئے تو پھر حکومت بچے گی نہیں، پھر ہماری سیاستیں چل نہیں پائیں گی، لہٰذا انہیں دور سے دور رکھا جائے۔ پھر وہی ایک تیسرا سوال پیدا ہوا، بھئی انہیں ہم روک کے کب تک رکھیں گے، لہٰذا اب انہیں مجبور بیعت کر لو۔ یہ بیعت کا مطالبہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ابھی یہ بیعت میں نہیں تھے حکومتوں کی، کاش یہ جملہ میں پہنچا سکوں۔ جتنی بھی حکومتیں آئیں اہل بیت کسی کی بیعت میں نہیں تھے۔ اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، کہیں نہ کہیں یہ سوال اٹھتا ہے کہ علی مشورہ دیتے تھے، مشورہ دینا اور ہے، بیعت میں رہنا اور ہے۔ بھائی توجہ ہے، اگر کوئی شخص سڑک پر چلا جا رہا ہے اور سامنے گڑھا ہے، اور اگر کوئی یہ بتا دے کہ بھائی سامنے گڑھا ہے، دیکھو گر جاؤ گے، سنبھل کے جانا، اندھیرا ہے، تو یہ بتا دینا اس کی بیعت کرنا نہیں ہے، اس کا مذہب قبول کرنا نہیں ہے، اس کا نظریہ قبول نہیں کرنا ہے۔ یہ تو باطنی شرافت ہے کہ دشمن کو بھی گڑھے سے آگاہ کر دے۔ صلوات پڑھے عزیزو، ایک صلوات پڑھے محمد۔ شکریہ۔ امام حسین علیہ السلام سے مطالبہ بیعت ہوا۔ پہچانیے میڈیا کو حساسیت کیسے دی جاتی ہے اور کہاں پہ کون سا میڈیا ورک کر رہا ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے میڈیاز الگ ہوتے ہیں، اسے کب کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے۔ یہ بات خط کے ذریعہ آئی، بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں، یہ بات خط کے ذریعہ آئی کہ حسین سے بیعت لے لو یا ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ ولید کے پاس خط آیا، 3 لوگوں کے لیے یہ مطالبہ تھا۔ ایک نے راتوں رات سرنڈر کر دیا کہ بھائی ہم جائیں گے وہاں، بات کر لیں گے، میری کوئی وہ نہیں ہے، ہم آپ کو باہر سے سمرتھن دے رہے ہیں۔ اب آپ نہیں اتنا اچھا جملہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ یہ سرکار کو باہر سے سمرتھن دینے کا طریقہ اس زمانے میں ایجاد ہو چکا تھا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا کام کر لیا، تو وہ اس طرح سے سرنڈر ہو گئے۔ دوسرے نے مدینہ چھوڑ دیا، مکہ پہنچ گیا، وہ عبداللہ ابن زبیر تھا۔
امام حسین علیہ السلام سے کو جب بلایا قصر میں رات میں، امام نے کہا دیکھیے میڈیا ہوتا کیسے ہے، تو ایکٹیویٹ کیسے کیا جاتا ہے، اسے یوز کیسے کیا جاتا ہے، دونوں طرح کے میڈیا کو آپ محسوس کر لیں۔ لوگ اصل میں موبائل کو سوشل میڈیا سمجھنے لگے۔ میں پرسوں سے اس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا موبائل نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ امام علیہ السلام نے کہا تو مجھے قصر میں رات کی تاریکی میں بلا کے کہہ رہا ہے کہ یزید نے مطالبہ بیعت کیا ہے، میں بیعت کر لوں؟ دیکھ اگر تجھے مطالبہ بیعت ہی کرنا ہے تو کل صبح مسجد نبوی میں آ جانا۔ پہچانا میڈیا؟ کل صبح مسجد نبوی میں آ جانا، یہ نانا کا بنایا ہوا میڈیا پلیٹ فارم ہے، اور وہاں مطالبہ کرنا کہ یزید نے حسین آپ سے بیعت مانگی ہے، زمانہ خود فیصلہ کرے گا ہم بیعت لینے والے ہیں یا بیعت کرنے والے ہیں۔ اور کیا مروان نے کہا ارے یہ نکل گئے ہاتھ سے تو ہاتھ نہیں آئیں گے، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ مطالبہ بیعت غلط ہے، لہذا انہیں ابھی قتل کر دو۔ واقعات سنتے رہتے ہیں، جناب عباس کا آنا اور پھر منظر کا بدل جانا۔ ظاہر ہے کہ وہ صبح میں مجمع کے سامنے آ کے مطالبہ بیعت کرنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ مروان کو ایک بار ہمارے بچے سمجھ لے، مروان ابن حکم تاریخ اسلام کی وہ شخصیت ہے، شخصیت کا لفظ اس کے لیے بیکار ہے، جس کا کوئی تشخص ہوتا ہے، اس کی شخصیت ہوتی ہے، یعنی وہ ذات ہے کہوں تو یہ لفظ بھی اس کے قد سے بڑا نظر آ رہا ہے نا، وہ آدمی کہوں تو یہ آدمی بھی نہ تھا۔ مروان اور حکم یہ دو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں رسول نے مدینے سے شہر بدر کیا تھا، یہ شہر سے نکالے ہوئے لوگ ہیں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہو تو جملہ سمجھ لیجئے کہ شہر بدر کیا ہوا اگر حکومت میں آ جائے تو کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے تو جملہ پہنچا دیا، کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جزاک اللہ، سلامت رہیے، ایک صلوات پڑھ لے محمد۔ اب یہ کیسا، جزاک اللہ، جیتے رہو، میں جملہ پہنچنا چاہیے تھا، پہنچ گیا بھئی، یہی کافی ہے۔ اگر شہر بدر انسان حکومت میں آ جائے تو کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ پیدا ہوئی جسے پہلی خلافت میں توسیع کر دیا گیا، رسول نے کہا تھا 1 میل کے اندر دکھائی دے تو واجب القتل ہے۔ اور کر رہے ہیں پہلی حکومت میں وہ 1 سے 3 میل ہو گیا، دوسری خلافت میں یہ 5 میل ہو گیا۔ آپ سوچیے یہ آدمی کتنا خطرناک تھا، 5 میل ہو گیا۔ تیسری خلافت میں یہ دارالخلافہ میں مدینے میں آ کے بٹھا دیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ خلیفہ صاحب خود مار دیے گئے۔ یہ نتیجہ ہوا۔ معاملہ کیا تھا کہ رشتہ داری تھی، رشتہ داری بڑی بھیانک تھی، میں پڑھ بھی نہ پاؤں گا، ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لے محمد۔ میں تو بے باک آدمی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اس طرح جڑے رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر وہ مدینے ہی میں رہا، یہاں تک کہ تیسری خلافت سے عہد امام حسین آ گیا، پیریڈ دیکھ رہے ہیں، اور یہ مدینے میں ہی رہا۔ کہ میڈیا ایکٹیویٹ کیسے کیا تھا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد کو۔ بہت جلدی سے مجھے آج ایک نتیجے تک پہنچنا ہے، اس لیے میں یہاں سے تیزی سے گزر جاؤں گا۔ صبح ہوئی، بازار کا دن، بازار سے آپ خوب واقف ہیں، اس لیے کہ بریلی کی بازار تو منظوم مشہور ہے نا، تو
بھری ہوئی بازار، اگر اس بھری ہوئی بازار میں جامع مسجد کے آگے کوئی شخص زور سے چیخ دے، لوگ ٹھہر جائیں گے کہ نہیں؟ تجربہ مت کیجئے گا، تھانہ بھی قریب ہے، ہاں، سے چیخ دے ٹھہر جائیں گے کہ نہیں؟ دکان والے دکان سے باہر آ جاتے ہیں، کوئی بھی عجیب سی ایکٹیویٹی ہو، اس وقت کی بازار تو کچھ اور ہی طرح کی ہوتی تھی۔ بھری بازار میں امام حسین علیہ السلام ادھر سے جا رہے ہیں، بہت توجہ دیکھیں میڈیا کیسے ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، پھر کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ ادھر سے مروان ابن حکم آ رہا ہے، وہ بلند آواز میں امام حسین کو دیکھ کے کہتا ہے آپ تو مدینے والوں کو مروا دیں گے۔ غور کیا آپ نے، حساسیت محسوس کی؟ ظاہر ہے کہ سارے مدینے میں بازار میں چھوٹے بڑے مرد عورت بوڑھے ضعیف متوجہ نہیں ہو جائیں گے کون سا حادثہ ہونے والا ہے؟ غور کریں آپ، یہ شہر وہ ہے جو درجنوں جنگیں دیکھے ہوئے ہیں نا۔ آپ تو مدینے والوں کو مروا دیں گے، یزید تباہ کر دے گا مدینے کو۔ ظاہر ہے کہ اس نے حساسیت پیدا کر دی، ہر لوگ اب ہر آدمی اپنی جگہ متوحش ہو گیا۔ ادھر سے حسین نے کیا جواب دیا؟ مروان سن، میرے جیسے یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کرتے۔ میرے جیسے، اب دیکھیے کس نے ایکٹیویٹ کیا میڈیا کو؟ مروان نے، تاکہ خوف و ہراس پھیل جائے، جو بھی اپنے گھر جائے وہ یہی کہے پتہ نہیں حسین نے کیا کر دیا ہے، یزید مروا دے گا، پتہ نہیں حسین نے کیا کہہ دیا ہے، یزید تباہ کر دے گا۔ اس لیے کہ یزید کا باپ حاکم رہ چکا ہے، مدینہ جانتا ہے، توجہ ہے نا، تو اس نے ایکٹیویٹ کیا۔ حسین نے کیا جواب دیا؟ اگر امام یہ کہتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو زمانہ یہی کہتا حسین پتہ نہیں کیسے ہے، بیعت کر لینا چاہیے، مدینہ بچ جاتا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ حسین بیعت نہیں کرے گا، کہا میرے جیسے یزید کے جیسے کی بیعت نہیں کریں گے، مدینے والے فیصلہ کریں میرے جیسے بننا ہے یا یزید جیسا بننا ہے۔ اور کیا آپ نے؟ اس کے بعد امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ نتیجہ اس جواب کا کیا ہوا؟ حسین کے جواب کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورا مدینہ ویران ہو گیا، پورا شہر حسین کو چھوڑنے کے لیے آیا، بازار بند کر دیے گئے، سوگ کا عالم پھیل گیا، کیونکہ ہر شخص نے یہ فیصلہ کر لیا جینا ہے ہمیں تو حسین جیسا بن کے جینا ہے۔ اب دوسرے مرحلے میں آج بات پہنچانا چاہوں گا، اور آج بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری گفتگو کا۔ امام 28 رجب کو چلے، 3 شعبان کو کہاں آ گئے؟ مکہ۔ 100 آدمی سے زیادہ کا قافلہ، اور کر رہے ہیں آپ، مرد عورت بچے گھوڑے اونٹ ساز و سامان، مکہ آ گئے، اور مکہ میں رہے 3 شعبان سے اور 9 ذی الحجہ تک۔ حسین اتنے دنوں مکہ میں بزنس کر رہے تھے، تجارت کر رہے تھے، دکان لگائی تھی، جاب لوگ کر رہے تھے، آئے ہوئے 7 لوگ مزدوری کر رہے تھے؟ نہیں، کہاں سے کھا رہے تھے؟ ایک ہفتہ ذرا بے وجہ دلی رہ کے آئیے، ایک ہفتہ بے وجہ ذرا دلی رہ کے آئیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ دلی رہنا ہو اگر ایک ہفتہ تو کیا کچھ کرنا پڑے گا۔ تینوں ٹائم کھائیں گے کیسے، رہیں گے کیسے، کہاں رہیں گے، ایک ہفتے کا انویسٹمنٹ کہاں ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اتنے بڑے قافلے کا مین اسپانسر کون ہے؟ امام حسین۔ کبھی زاویے سے سوچا ہے جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں؟ جناب عباس اپنی تھیلی لے کے گئے تھے،
اور محمد کے پاس اپنی تھیلیاں تھیں، کیا تھا؟ کہاں سے انویسٹ ہوا؟ مین انویسٹر کون تھا؟ امام حسین۔ رہائش کتنی ہے؟ پورا شعبان 3 ہی دن تو نکلا ہے، پورا رمضان، پورا عید، پورا خالی 4 مہینہ اور 9 دن ذی الحجہ کے، 3 دن ادھر نکال دیا تو بھی 6 دن، 4 مہینے 6 دن، 100 آدمی کم سے کم، اس کے اخراجات کتنے ہوتے ہیں؟ کیوں حسین یہ انویسٹ کر رہے ہیں؟ نکلے ہیں، غور کیجئے گا، میں پہلے دن سے آپ کو جوڑ رہا ہوں، نکلے کاہے کے لیے ہیں؟ کیا نہضت کا فلسفہ ہے؟ امام مدینے سے کہہ کے نکلے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی ہدایت کے لیے، اور جواب دیا ہے یزید کو کہ میں تیری بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، شام کا رخ کیوں نہ کیا؟ مدینہ کے رہ کیوں نہیں گئے؟ مدینہ چھوڑا، شام گئے نہیں، آئے مکہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ ہی وہ الہی میڈیا ہے جہاں سے یہ پیغام پہنچایا جائے گا کہ یزید لائق بیعت نہیں ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ کبھی اس زاویے سے سوچنا کہ دین پہنچانے کے لیے حسین کتنا انویسٹ کر رہے ہیں۔ ہم ایک مجلس کا انویسٹ جوڑتے ہیں، ایک مسجد کا انویسٹ جوڑتے ہیں، ایک پیش نماز کا انویسٹ جوڑتے ہیں۔ اب مولانا کی تنخواہ تو اس سال 100 روپے بڑھ گئی ہے، کہاں سے آئے گا؟ امام ہو کر کے غور کر رہے ہیں آپ کتنا انویسٹ کر رہے ہیں حقیقی دین پہنچانے کے لیے۔ 9 ذی الحجہ تک امام حسین رہے، 10 کو رک جاتے حج واجب ہو جاتا۔ اس وقت مکہ چھوڑا ہے جب مکہ میں آنے کے راستے شرعاً بند ہو جاتے ہیں۔ شرعاً پڑھ رہا ہوں، اب کوئی نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب آئے گا تو وہ ارکان حج ادا نہیں کر پائے گا، اور امام 10 کو رکتے ہیں تو حج واجب ہو جائے گا۔ حج کو امام نے عمرے سے بدلا، اور اس کے بعد امام نکل رہے ہیں۔ کیا کروں میں، کہاں سے اپنے کو سمیٹ دوں؟ 10 منٹ میرے پاس ہے اور تیزی سے بڑھنا چاہوں گا۔ امام حرم کعبہ چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو آج ارد گرد مکانات بنے ہیں حرم کے، جو محراب ہے، یہ نہیں تھا، چٹیل میدان تھا، کوئی ہوٹل نہیں تھے، سب چٹیل میدان وہاں تک تھا جہاں وہ مسجد میقات ہے، اور کر رہے اب اس کا نام نہیں لوں گا، نہیں، یہ جو پہلی میقات ہے اس مسجد کا نام بدل کے بڑا عجیب رکھ دیا، نہیں لوں گا، جانتا ہوں، ارے یہی تو لینا نہیں چاہتا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ وہاں تک سب چٹیل میدان تھا، اور کر رہے ہیں آپ، اور 9 ہے نا، بھرا ہوا حرم ہے۔ امام حسین حرم چھوڑ رہے ہیں، جناب عباس کو بلایا۔ عباس، حرم کے میدان کے کنارے ایک چھولداری لگاؤ، جسے آپ چھولداری کہتے ہیں، چھوٹا خیمہ لگاؤ۔ خیمے میں امام حسین بیٹھ گئے۔ عباس نے کہا عباس خطبہ دو۔ 28 سطر کا خطبہ ہے، میں صرف 8 سیکنڈ لوں گا ایک جملے میں۔ عباس خطبہ دو۔ جناب عباس نے کہا خطبہ دینا ہے، اتنے بڑے مجمع کو خطاب کرنا ہے تو بلندی تو چاہیے نا۔ کہا آقا میں خطبہ کہاں سے دوں؟ کہا جہاں سے بلال نے دیا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، جہاں سے بلال نے دیا تھا۔ ذرا جملے کو جملے سے ملائیے۔ فتح مکہ کے وقت رسول نے بلال کو کعبے کے اوپر چڑھایا۔ ہجرت مکہ کے وقت حسین نے عباس سے کہا وہیں سے خطبہ دو جہاں سے بلال نے دیا تھا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے دونوں حق ایک ہیں۔ جناب عباس تنابیں پکڑی خیمے کی اور کعبے کے اوپر چڑھ گئے اور آواز دی ایھا الناس، میں عباس ابن علی۔
طواف ٹھہر گیا. اور اس کے بعد میں نے کہا نا 28 صدر کا خطبہ. اس کے بعد جناب عباس نے آواز دی کس کا طواف کر رہے ہو؟ کعبے کا. کہ بے عقلو تم کعبے کا طواف کر رہے ہو اور روح کعبہ وہ خیمے میں بیٹھا ہے. اللہ حسین تمہیں چھوڑ کے جا رہا. اس کے بعد معرفت حسین پہ گفتگو کی, اپنا مقصد بتایا اور اس کے بعد اتر آئے. جناب عباس امام نے کہا بھیا سفر کا آغاز کرو. پہلے دن میں نے ایک جملہ کہا تھا, شاید وہ لوگ سبھی ہوں گے, کہ جناب اون محمد مدینے سے نہیں لے جائے گئے تھے. آ گیا ذہن میں؟ تو کربلا پہنچے کیسے؟ یہ سوال ذہن میں نہیں اٹھنا چاہیے تھا. امام حسین نے مدینے سے اون محمد کو نہیں لیا تھا, چھوڑ کے آئے تھے, جناب زینب کو ساتھ لیا تھا. امام جیسے ہی حرم مکہ سے نکلے, چند قدم بڑھے تھے, عباس سے کہا عباس یہ قافلہ روک دو اور ذرا خیمہ لگاؤ, وہی چھولداری چھوٹی سی وی شیپ میں جو لگتی ہے, خیمہ لگاؤ. کہا آقا کیا سارے خیمے لگیں گے؟ کہا نہیں, سب کو ہماریوں بیٹھا رہنے دو, ایک چھوٹا سا خیمہ لگاؤ, میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں. تھوڑی دیر گزری, امام حسین وہیں بیٹھے رہے کہ جناب عبداللہ ابن جعفر اون محمد کے والد اپنے دونوں بیٹوں کو لے کے مکہ پہنچ گئے. اور مکہ پہنچنے کے بعد امام سے ملے اس جگہ پر, اور ملنے کے بعد بہت مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں کہ آقا آپ سفر میں ہیں, جائیے, میں آپ سے بڑا ہوں مگر میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا, اس لیے کہ آپ امام وقت ہیں, آپ جہاں جا رہے ہو جائیے, مگر میری طرف سے اون محمد کو ساتھ لے لیجیے. اس کے بعد پھر کہا آقا کیا اجازت ہے کہ میں بنت علی سے مل لوں؟ کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ شوہر ہیں, آپ جائیے. جناب عبداللہ آئے ہیں جناب زینب کے پاس, خیمے محمل کے پاس, ہماری کے پاس, آواز دی, میں عبداللہ ابن جعفر, ہماری کا پردہ ہٹایا. جناب زینب نے کہا عبداللہ مجھے لینے تو نہیں آئے ہیں, اگر لینے آئے ہیں تو زینب چلے گی ضرور مگر زندہ نہ رہ پائے. کہا نہیں بنت علی میں آپ کو لینے نہیں آیا ہوں. جزاک اللہ, میں آپ کو لینے نہیں آیا ہوں, میں صرف اور صرف ایک وصیت کرنے آیا ہوں, اور وہ وصیت یہ ہے کہ اون محمد کے رہتے ہوئے علی اکبر پر آنچ نہیں آنا چاہیے. اون محمد کے رہتے ہوئے علی اصغر پر آنچ نہیں آنا چاہیے. اون محمد کے رہتے ہوئے آقا حسین پہ آنچ نہیں آنا چاہیے. آپ بے دغے دریغ میرے بچوں کو قربان کر دیجیے گا. گفتگو روک رہا ہوں, وقت تمام ہو گیا. ایک مرحلے تک آج پہنچنا چاہتا تھا مگر نہیں پہنچ سکا. کل میں یہیں سے انشاءاللہ مربوط کر دوں گا. امام حسین جناب عبداللہ سے کہتے ہیں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, آپ یہاں سے واپس جائیے اور اون محمد کو بھی لیتے جائیے. کہا نہیں آقا میں نے تو یہ اپنی طرف سے آپ کو فدیہ دیا ہے, اور آقا فدیہ دینے کے بعد واپس نہیں لیا جاتا. اللہ اکبر. ہاں بھئی یہی سزادار دو چار جملے مصائب سن لو. یہ اون محمد علی اکبر کا فدیہ بن کے آئے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں حالات جنگ شروع ہوئے تو یہی دو بچے ہیں جو بار بار کبھی آقا حسین کے پاس جاتے ہیں, آقا مجھے لڑنے کی اجازت دیجئے, میرے بابا نے کہہ کے بھیجا ہے اور محمد کئی حالات جنگ پیدا ہو جائے تو سب سے پہلے جانا. کبھی اماں کے
کے پاس آتے, اماں مامو جان اجازت نہیں دیں گے, اماں اجازت دلوا دو. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزارو, رات جو شب عاشور گزری ہے, شب عاشور میں بھی جناب زینب نے اپنے بچوں کا ایک امتحان لیا تھا. جب رات آدھی ہو گئی اور نماز سے مصلی سے بچے اٹھے, اپنی اماں کے پاس آئے ملنے کے لیے, تو بٹھا لیا ماں نے, پیار کیا, زلفوں میں انگلیوں سے کنگھیاں کی, ایک کا سر ایک زانو پہ رکھا, ایک کا ایک زانو پہ رکھا, دیر تک دیکھتی رہی, کیونکہ زینب جانتی ہے کل یہ دونوں تصویریں خاک و خون میں غلطہ ہو جائیں گی. اور اس کے بعد عجیب جملہ کہا, اونا محمد تمہیں معلوم ہے بیٹا تم کس کے پوتے ہو؟ کہا اماں آج آپ کیا بات کہہ رہی؟ کہا پوچھ رہی ہوں کہ تم کس کے پوتے ہو؟ کہنے لگے میں جعفر طیار کا پوتا ہوں. تو میرے لال معلوم ہے جس جعفر طیار کے تم پوتے ہو, میدان جنگ میں موتا میں 90 زخم سینے پہ کھائے تھے مگر پیچھے نہیں ہٹے تھے. کہا مجھے معلوم ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ نواسے کس کے ہو؟ کہا اماں بتائیے کہنا کیا چاہتی ہے؟ ہم علی کے نواسے ہیں. کہا میرے لال کبھی تیرا نانا میدان جنگ سے واپس نہیں آیا. کہا اماں اجازت دے کے دکھلانا. اللہ یہ رات کی باتیں تھیں. صبح ہوئی تو اب بچے بے چین ہیں, کسی کو اپنا نانا یاد آ رہا ہے, کسی کو دادا یاد آ رہا ہے. ہم ایسے جیالے خاندان کے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصحاب شہید ہو گئے, انصار شہید ہو گئے, یہاں تک کہ مسلم کے بچے بھی شہید ہو گئے. اب اون و محمد سے نہ رہا گیا, آئے اماں کے پاس, اماں اب اجازت دلوا دیجئے. اجازت مل نہیں رہی تھی مگر آئیں جناب زینب خیمے تک. کہا بھیا اون و محمد کو اجازت میں کیوں دیر ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. شہزادی زینب کی سفارش پر اون و محمد کو اجازت مل گئی. دونوں میدان کربلا میں آئے. معلوم ہے بتایا تھا نا ماں نے کس کے نواسے ہو, کس کے پوتے ہو. تو آپ ذرا میدان جنگ اٹھا کے بھی دیکھیے, یہی دونوں بچے ہیں جو ترائی تک لڑنے آئے تھے. کسی نے اتنی طویل جنگ نہیں لڑی. یہ دونوں بچے, میمنہ ٹوٹ گیا, میسرہ ٹوٹ گیا, قلب لشکر بکھر گیا, بچے ترائی تک چلے آئے. یہ مرحبا کی صدا گونجی, ارے بچے تو ترائی تک چلے گئے لڑتے ہوئے. یہ خبر جناب زینب کو ملی, فوراً خیمے کے دروازے پہ آئی, بھیا باہر اور محمد کو روکو کہیں وہ پانی نہ پی لے, سکینہ پیاسی ہے. اجرکم من اللہ, خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے امام مظلوم میں. عزادارو جناب عباس نے آواز دی, نہیں شہزادی بچے ترائی تک تو گئے ہیں مگر اس کے بعد انہوں نے اپنے گھوڑے موڑ دیے. اب روایت لکھتی ہے اون نے محمد سے کہا میرے بھیا ایسا ہے ہم نے سنا ہے کہ شمر میرے ماموں کا قاتل ہے, تو ان سپاہیوں سے کیا لڑنا, چلو شمر کو تلاش کرتے ہیں. بچے شمر کی تلاش میں خیمہ یزید کے درمیان پہنچ گئے مگر جو دونوں ساتھ مل کے لڑ رہے تھے خیموں کی گلیوں میں دونوں آپس میں بچھڑ گئے. اب جو میدان میں پلٹے تو لشکر آگے بھی لشکر پیچھے بھی, داہنے بھی بائیں بھی, دونوں بچے گر گئے. کتنا تھکے ہوئے شیر جنگ کرتے زمین پر آئے, آواز دی مانو میرا سلام. جزاک اللہ. بازاداروں پڑھ چکا میں, وقت بھی بالکل تمام ہو گیا. جناب امام حسین اور جناب عباس دوڑے. پہلی بار یہ دو برابر کے لاشیں خیمے میں ایک ساتھ داخل ہو رہے, ایک عباس کے ہاتھ میں اور ایک امام حسین کے ہاتھ میں, لا کے خیمے کو
خیمے میں لاشے کو رکھا اور رکھ کے حسین ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ میں جس کا بھی لاشا لایا استقبال کے لیے میری بہن آئی اور ہر ایک کے ماتم میں شریک ہوئی۔ اور نہ محمد آئے ہیں مگر میری بہن نظر نہیں آتی، آواز نہیں، فضا ماجائی کہاں ہے؟ کہاں کا وہ خیمے میں سر زمین پہ رکھ کے آواز دے رہی ہے، پالنے والے یہ عبداللہ کی قربانی ہے، پالنے والے میری محنتوں کو قبول کر، پالنے والے میں اون محمد کا ماتم، میں اون محمد کا ماتم، الا لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ پالنے والے تمام مومنات جہاں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما، بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی فرما، بے روزگاروں کو غیب سے رزق نو عطا فرما، صاحبان روزگار کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کو توفیقات نیک عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین و مومنات، علماء، شہداء ملت اور جن کا کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، ان تمام محروم مرحومین کی روح کو ایصال ثواب